بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں میں عبد الرحمن سلفی نامی ایک شخص نے آل بیت کرام علیہ السلام کے آئمہ بالخصوص حضرت امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام علی نقی، ان کے خلاف حدث کی اور اس کے خلاف آج پوری قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ یہ یہاں پر مسلمانوں کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کبھی کسی صحابی کے بارے میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی اہل بیت کرام کے بارے میں گستاخی ہوتی ہے، کبھی ناموس رسالت پہ حملہ کیا جاتا ہے، کبھی اولیاء کرام کے بارے میں بکواسات کیے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی کسی بھی طرف سے حملہ ہو، چاہے وہ صحابہ کرام پہ حملہ ہو، چاہے وہ اہل بیت کرام پہ حملہ ہو، چاہے وہ اولیاء کرام پہ حملہ ہو، چاہے وہ ناموس رسالت پہ حملہ ہو، یہ دشمن جو ہے یہ وار کہیں سے بھی کر سکتا ہے اور دشمن کا لباس اور لبادہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ان کا مقصد ایک ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس امت کو آپس میں لڑاؤ اور فرقہ واریت کو ہوا دو اور ان کو آپس میں توڑ پھوڑ کا شکار کر دو، ان کو آپس میں منتشر کر دو۔ اور ایسے لوگ جو ہیں یہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو اہل علم لوگ ہیں وہ اہل حدیث ہونے کے باوجود، اگرچہ وہ سلفی عبد الرحمن جو ہے شیطان جو ہے اس نے یہ حضرت کی ہے، لیکن اہل حدیث کے مقتدر علماء کرام جو ہیں اس نے اس کی مذمت میں بیانات جاری فرمائے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی شیعہ کا ذاکر، جاہل ذاکر، جب کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بکواس کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو جید علماء ہیں ان کی طرف سے اس کی مذمت فوراً آتی ہے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جہالت کی بنا پر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ امت میں انتشار پھیلانے کے لیے، فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے اسپیشلی کچھ لوگوں کو تیار بھی کیا جاتا ہے تو جو ایسے بیانات جاری کرتے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ آگے چل کر امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور امت کی جو وحدانیت ہے، امت کا جو ایک اتفاق ہے، اتحاد ہے، یہ جو تشخص ہے، یہ نہ صرف خراب ہوتا ہے بلکہ اس سے لوگ جو ہے جو نئے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم کون سی قوم میں جا رہے ہیں کہ جن کا کوئی ایک جگہ پہ کوئی ایک قدر مشترک کی نہیں ہے، جو کبھی کسی بات پہ لڑائی کر رہے ہیں، کبھی کسی بات پہ لڑائی کر رہے ہیں۔ تو لہذا کوئی بھی انسان جو ہے اس کی عزت نفس ہوتی ہے تو اس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو ہمارے مقدسات ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو ان کی عزت جو ہے یہ ہر مسلک کے لوگوں کو کرنی چاہیے، اگر آپ اسے مانیں یا نہ مانیں۔ ہمارا دین تو دوسرے ادیان کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ ان کو گالی نہ دو، کیونکہ اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ آپ کے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ تو لہذا یہ دلیل کی بنا پر کفار کے ساتھ یا کسی بد مذہب کے ساتھ بحث کرنا یہ اور بات ہے، لیکن کسی کے خلاف ذاتی پراپیگنڈا کرنا اور ذاتیات کے اتر آنا اور ذاتی طور پہ کسی کی عزت نفس پہ حملہ کرنا، یہ ہمارا اسلام کسی کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا مسلمانوں کو ان معاملات میں سوچنا چاہیے، اور جو احتجاج ہو رہے ہیں ملک میں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ شیعہ لوگوں کا کام ہے احتجاج کرنا یا شیعہ احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ صحابہ پہ جو ہے وہ اگر کوئی تبرہ کیا جائے نعوذ باللہ یا اہل بیت کرام کے بارے میں کوئی بکواس کیا جائے تو ہر مسلمان کا حق ہے کہ ایسے عناصر جو ہیں ان کی مذمت کریں۔ یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔